یہ دور پرفتن ہے میرے عزیزو، نت نئے انداز سے فتنے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، نئے نئے فتنے جنم لے رہے ہیں، اور ان فتنوں کو دیکھ کر پھر آقا کے فرامین اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں، نگاہوں کے سامنے رکھیں۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا، کائنات کے والی، کائنات کے مالک و مختار نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا، قیامت کی نشانیاں میرے آقا نے بیان فرمائی کہ قیامت سے پہلے دجال آئے گا، ایک دجال نہیں سینکڑوں دجال آئیں گے۔ یاد رکھنا میرے عزیزو، وہ بڑا دجال تو بعد میں آئے گا، مگر چھوٹے چھوٹے دجال تو آ رہے ہیں، نئے نئے روپ بنا کر، نئے نئے اپنے انداز بنا کر آ رہے ہیں۔ کبھی کوئی فتنہ، کوئی دجال گوہر شاہی بن کے آ رہا ہے جو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، کبھی کوئی دجال آ رہا ہے تو وہ اس کا چیلا چپاٹا بن کر یوٹیوب پر جو آج دجال بیٹھے ہیں، جو تمام کفریات بک رہے ہیں، یہ سب دجال ہیں میرے عزیزو۔ اور یہ بھی دیکھو، اور بھی کئی دجال ہیں، کئی دجال ایسے ہیں جو دربار لگا لگا کے چٹھیوں پہ نام لکھ کر بتا رہے ہیں، ایسے دجال ہیں جو چٹھیوں پر نام، نمبر، گھر کے ایڈریس لکھ کر دکھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تم نے یہاں کسی کو نہیں بتایا، مگر دیکھو یہ ہمارا چمتکار ہے، یہ ہماری شکتیاں ہیں کہ ہم تمہارے گھروں کے ایڈریس بتا رہے ہیں۔ یاد رکھنا میرے عزیزو، یہ تو پرچیوں پر نام بتا رہے ہیں، مگر وہ جو بڑا دجال آئے گا، میرے آقا نے فرمایا، وہ تو بارش بھی برسا کے دکھائے گا، وہ تو زمین سے خزانے بھی نکال کے دکھائے گا۔ ان دجالوں کے مقابلے صرف مومن ٹکتا ہے، ایمان والا ٹکتا ہے، جس کے سینے میں ایمان مضبوط ہو وہ ٹکتا ہے، جس کا ایمان کمزور ہو وہ بہک جاتا ہے۔ تو بہکنے لگے ہیں ان دجالوں کو دیکھ کر، اور پھر بہکتا وہ ہے جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، اور پھر وہ کتنا بدبخت انسان ہوگا نا کہ اللہ نے جسے اپنا دین دیا ہو، جسے اللہ نے توفیق سجدہ، توفیق بندگی دی ہو، پھر یہ اللہ کا عذاب نہیں تو کیا کہ اللہ اس سے اپنا دین واپس چھین لے، اس سے سجدوں کی توفیق چھین لے، اللہ تعالیٰ اسے گمراہیوں میں ڈھکیل دے۔ یہ اس کے لیے کتنی بڑی بدبختی اور بدنصیبی کی بات ہے۔ اب ایسے فتنے بھی ہمارے سامنے ہیں۔ ان دجالوں کی فہرست میں ایک دجال ہے جس کا نام پہلے کبھی سمیر ہوتا تھا، اب غالباً سدھارتھ یا کچھ اور نام ہوگا۔ اور یہ آج میں اس لیے یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ یوں تو اس کے جو فضول باتیں اور کفریات ہیں وہ بہت پہلے کی ہیں، کئی سال پہلے کی، لیکن اب آ کر وہ یوٹیوب پر اور سوشل پلیٹ فارمز پر وائرل ہونے لگی ہیں۔ تو میں ضمناً اس کو عرض کرتا ہوا چلوں، ایک دجال ہے، سمیر نام غالباً پہلے تھا، اب اس کا نام، ہم تو ایسے لوگوں پر کبھی توجہ بھی نہیں کرتے، کیونکہ ایسے لوگ تو کتنے بڑے بدنصیب ہیں، اس لائق ہی نہیں ہے کہ ان کی بات کی جائے، اس لائق ہی نہیں ہے کہ ان کا ہم نام بھی لیں اپنے۔ لیکن ہاں، ان لوگوں کی باتیں سن کر ہمارے لوگ، ان کے ذہنوں میں کوئی سوال نہ رہے، باقی کوئی خدشہ نہ رہے، اس لیے چند باتوں کی وضاحت کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ سمیر نام کا یہ آدمی موجودہ سدھارتھ یا جو بھی ہے، کہنے لگا پورے قرآن میں کہیں پر بھی کوئی یہ دکھا دے کہ محمد اللہ کے رسول ہے، کسی آیت میں اگر یہ ہو۔ ارے او بے غیرت بدبخت، تو نے کبھی قرآن کو سمجھا ہوتا، پڑھا ہوتا تو تو جانتا کہ قرآن کیا ہے، اور تو نے کبھی آقا کی عظمت کو کبھی سلیقے سے دیکھا ہوتا، جانا ہوتا تو تیری سمجھ میں آتا۔ کہتا ہے کہ میں اسلام قبول کر لوں گا اگر کوئی دکھا دے قرآن میں کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر تو پسند ہوتا تو کل تجھے اللہ اپنے دین سے نہ نکالتا۔ تو ایمان لائے نہ لائے، اسلام کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تیرے ایمان لانے نہ لانے سے اس مذہب کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔
اللہ تعالیٰ نے تو خود قرآن مجید میں فرما دیا کہ یہ مرتد یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. ساری دنیا کے یہ جو آج کل چل رہا ہے نا ایکس مسلم اب ہمارے اچھا دجال کو دجال نہیں دکھائے گا تو کون دکھائے گا؟ ہمارے ملک کی ایک عظیم شخصیت حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب ہماری میڈیا کو دجالی میڈیا کہتے ہیں یہ بھی دجال کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے. تو دجال کو دجال نہ دکھائے تو کون دکھائے؟ تو اس دجال کو ہماری دجالی میڈیا نے باضابطہ نیشنل ٹی وی پر نیوز اینکر نے اس کو بٹھا کر اس سے سوال اس کے سنے اور وہاں پر رکھے. ٹائٹل ان لوگوں نے بنائے دجالی میڈیا نے کہ آخر کیوں ایکس مسلم بنتے جا رہے ہیں، مطلب کیوں لوگ اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں. میں اس دجالی میڈیا کو بھی بتانا چاہتا ہوں یہ تو نظر آ گیا کہ اگر دو چار نے اسلام کو چھوڑ دیا تمہیں نظر آ گیا تم نے اسے اپنے چینل پر دکھا دیا، لیکن جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں کبھی تمہیں توفیق ملے تو وہ بھی ذرا اپنے چینل پر دکھاؤ، کبھی تمہیں اگر وقت مل جائے تو وہ بھی دکھاؤ. دنیا میں اگر کوئی مذہب سب سے زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے تو وہ فقط مذہب اسلام پھیل رہا ہے. عیسائی، یہودی اور جانے کن کن مذاہب کے لوگ تیزی سے اسلام میں آتے جا رہے ہیں، اسلام کا کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں. عیسائیوں کے بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے پادری جب انہیں حق نظر آ گیا تو انہوں نے اسلام کا دامن پکڑ لیا، پیغمبر اسلام کا کلمہ پڑھ لیا، وہ مسلمان ہو گئے میرے عزیزوں. مگر دجالی میڈیا وہ سب نہیں دکھائے گی، اسے دکھانا ہے تو وہ دکھائے گی جس میں اسے مزہ آئے، اس کے آقا خوش ہو جائیں، اسے بس یہ ہے کہ اسلام کی کسی بھی طرح توہین ہو جائے. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم دکھائیں گے اس کو. وہ کہہ رہا ہے، نیوز اینکر بھی بیٹھا ہوا سن رہا ہے اس کی باتوں کو، شاید وہ کوئی لیڈی ہے وہ سن رہی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ پورے قرآن میں کہیں دکھا دو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، ایسا کہیں قرآن میں ہو. جواب تو کئی سارے ہیں، بات آگے کرنی ہے، دو چار جواب اس کے دے دوں تاکہ اپنے لوگوں کے پاس جواب ہو جائے. کبھی کوئی ان سے سوال کرے تو وہ برجستہ اس کو جواب دے سکے. محمد اللہ کے رسول ہیں کہیں پورے قرآن میں تجھے نہیں ملا بدبخت؟ ہم تجھے دکھائیں. پہلی چیز تو یہ کہ میرے آقا کے صفاتی نام بہت سارے ہیں اور قرآن میں صفاتی ناموں کو لے کر اللہ نے بار بار اپنے محبوب کا ذکر کیا. پروردگار عالم نے کہیں میرے آقا کو یا ایھا المزمل کا خطاب دے کے پکارا، کہیں اللہ نے یا ایھا المدثر کا خطاب دے کے پکارا. اللہ تعالیٰ نے ان الگ الگ ناموں سے اپنے محبوب کو پکارا، یاسین کہہ کے پکارا، طٰہٰ کہہ کے پکارا. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر جب رسالت کا اعلان کیا، اپنے محبوب کی نبوت کا اعلان کیا، پڑھو قرآن مجید کی سورہ فتح اور سورہ فتح کی آیت نمبر 29 کے اندر اللہ نے فرمایا محمد رسول اللہ. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اتنا واضح لکھا ہوا ہے مگر اس بے غیرت کو کہیں نظر ہی نہیں آیا. سورہ فتح آیت نمبر 29 محمد اللہ کے رسول ہیں. سورہ فتح آیت نمبر 29 کے اندر واضح اللہ نے فرما دیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اس کے علاوہ آگے بڑھیے، پروردگار عالم نے سورہ آل عمران آیت نمبر 144 کے اندر فرمایا، اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہاں پر بھی اعلان کر دیا، پروردگار نے یہاں پر بھی فرما دیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اور آگے بڑھو، اس بدبخت کو کہیں پر نظر نہیں آیا. سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 پڑھو،
اللہ کا قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے والد نہیں ہیں مگر وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ نبوت کا سلسلہ ان پر ختم ہے، آخری پیغمبر، آخری رسول، آخری نبی۔ متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنے محبوب کا تذکرہ کیا، اپنے محبوب کے ذاتی اور صفاتی دونوں طرح کے ناموں سے۔ حضور کا ایک ذاتی نام احمد ہے، ایک ذاتی نام محمد ہے۔ محمد پر ہم نے ابھی تبصرہ کیا، قرآن کی آیتیں سنائیں۔ احمد بھی حضور کا ذاتی نام ہے اور یہ بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے، قرآن مجید سورہ صف کے اندر موجود ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو یہ اعلان کیا اور بتایا کہ میں بشارت دے رہا ہوں، خوشخبری سنائی کہ میرے بعد میں اللہ کا آخری رسول دنیا میں آنے والا ہے جن کا نام احمد ہوگا۔ یہ تاجدار مدینہ پر انگلیاں اٹھانے والے بدبخت یہ وہ لوگ ہیں، انہوں نے سب سے پہلے سر اس دور میں اٹھایا جب میرے آقا تاجدار مدینہ والی کائنات حیات ظاہری آپ کی مکمل ہوئی، اس دور میں انہوں نے سر اٹھایا، مگر ان کے سر کو کچلنے والی ذات حضرت ابوبکر صدیق کی ذات، پھر حضرت عمر نے ان کے سروں کو کچل کے رکھ دیا۔ اب ہمارے ملک ہندوستان میں یہ جو نسل ہے نا مرتد لوگوں کی، یہ اب سر اٹھا رہے ہیں، اب یہ ماڈرن بن کے آئے، ایکس مسلم کے نام سے آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جی ہمیں سمجھ میں نہیں آیا اسلام۔ میں بتانا چاہتا ہوں بدبختو تمہیں اسلام سمجھ میں کیسے آ سکتا ہے؟ اسلام اس کو سمجھ میں آتا ہے جس کی سمجھ کو اللہ پاک کر دیا کرتا ہے۔ اسلام اس کی سمجھ میں آتا ہے، پیغمبر اسلام کی عظمت اس کی سمجھ میں آتی ہے جس کی سمجھ کو اللہ پاک کر دیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی سوچ کو پاک کر دیا کرتا ہے، اب ناپاکی اور غلاظت جہاں پر بھری ہو وہاں اسلام سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے۔ مگر یہ فتنے سر اٹھا رہے ہیں میرے عزیزوں، دور رہیں ان فتنوں سے اور ان پر توجہ بھی نہ دیں، اور یہ بھی فکر نہ کریں اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے ایسے لوگوں کی، یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، نہ اسلام کا، نہ مسلمان کا، نہ اللہ کا، اپنی آخرت اور اپنی دنیا تباہ کر رہے ہیں۔ دنیا میں ذلت کے سوا کچھ نہیں، آخرت میں تو تباہی اور بربادی ہے ہی ان کے مقدر میں۔ اپنا ایمان مضبوط رکھیں، حضور سے سچی محبت کریں، اپنا ایمان اتنا مضبوط کر لیں، اتنا مضبوط کر لیں کہ دنیا آپ کی مثال دینے لگے کہ ہاں یہ نبی کا غلام ہے، ہاں یہ مصطفیٰ کا دیوانہ، ہاں یہ نبی کا عاشق ہے۔ حضور کے صحابہ نے حضور سے سچا عشق کیا، سچی محبت کی، کیا وفاداری کا جذبہ تھا، کیا محبت تھی، جانثاری کا جذبہ۔ اللہ اکبر، غور فرمائیں، تاجدار مدینہ والی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خط آیا۔ کہاں سے آیا؟ ایک جھوٹے نبی، نبوت کا جھوٹا دعوے دار مسیلمہ کذاب، اس نے خط بھیجا، اس میں لکھا ہوا تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تم ہم سے سمجھوتا کر لو۔ کیا؟ اس نے لکھا یا تو تم یوں کرو کہ اپنے علاقے کے تم نبی اور اپنے علاقے کا میں نبی، ہمارا تمہارا جھگڑا ختم، یا پھر یوں کرو جب تک تم ہو تم نبی، تمہارے بعد میں اعلان کر دو کہ میں نبی۔
ارے اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ محبوب پر نبوت کو ختم کر دیا، دروازہ بند ہو گیا نبوت کا، تو نبوت کا دروازہ ہی بند ہو گیا تو پھر نبی کہاں سے آئے گا، پیغمبر کہاں سے آئے گا؟ تو پھر میرے عزیزو غور کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو نبوت کا دروازہ بند کر دیا، حضور پاک صاحب الاولاق نے اس خط کے جواب میں پیچھے اس کے جواب لکھا۔ جواب میں کیا لکھا؟ میرے آقا نے لکھ دیا، مسیلمہ تو کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ حضور نے لکھا خط کا جواب، اور اس کے بعد میں حضور نے اپنے صحابہ سے فرمایا کون ہے جو اس خط کو لے کے جائے گا؟ سارے صحابہ بیٹھے حضور کے، چند صحابہ کے درمیان حضور تھے، ایک صحابی، ایک حضور کے عاشق، تاجدار مدینہ سے محبت کرنے والے ایک صحابی آگے بڑھے، سر پہ کھجوروں کی ٹوکری رکھی ہے، منہ کے اندر کھجور ہے، کھجور کی گٹلی ہے منہ کے اندر، کہنے لگے یا رسول اللہ اجازت دیں میں لے کر جاؤں گا۔ جیسے ہی آپ نے فوراً کہا تو کھجور کی گٹلی منہ سے نکل کے گری۔ دوسرے صحابہ نے کہا پہلے کھجور کھا لو بعد میں بولنا، لیکن یہ دیوانہ تڑپ گیا، حضور یہ موقع مجھے عطا کریں، یہ خدمت مجھے عطا کریں۔ اس جانثار کا، اس وفادار کا نام کیا ہے؟ اس جانثار کا نام ہے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فوراً آ گئے، حضور میں لے کر جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تاجدار مدینہ نے خط دیا، کہا لے کر چلے جاؤ، خط لیا، کہا حضور بس گھر جا کے ابھی واپس آیا۔ گھر پر گئے، کھجوروں کی ٹوکری رکھ دی۔ اب تھوڑی دیر کے بعد میں گھر سے نکل کے آئے تو انداز بدلا ہوا ہے۔ یہ حضرت حبیب بن زید اب تک تو کھجوریں بیچتے پھرتے تھے گلیوں میں، بازاروں میں، معمولی سا سادہ سا لباس پہنا کرتے تھے، لیکن اب جو نکل کے آئے ہیں گھر سے تو بڑا قیمتی، بڑا عمدہ لباس پہن کے آئے۔ تو صحابہ نے کہا اے حبیب تم تو بڑا سادہ سا لباس پہنتے تھے، اب اتنا مہنگا، اتنا قیمتی لباس؟ حضرت حبیب بن زید نے جواب دیا لوگو اب میں وہ حبیب نہیں، وہ عام انسان نہیں۔ کہنے لگے اب میں وہ نہیں جو کھجوریں بیچا کرتا تھا، اب تو میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قاصد ہوں، حضور کا قاصد ہوں، اور ایک نبوت کے جھوٹے دعوے دار کے پاس آقا کا خط لے کے جا رہا ہوں، آقا کے خط کا جواب لے کے جا رہا ہوں۔ جب میں اس کے دربار میں جاؤں گا اسے بھی پتہ لگنا چاہیے کہ اللہ کے آخری پیغمبر کا کوئی قاصد آیا ہے۔ خط لے کر چلے گئے، مسیلمہ کذاب کو خط دیا، اس نے خط دیکھا، پیچھے سے دیکھا، جواب ہے، اس پہ لکھا ہے کہ تو جھوٹا ہے، کذاب ہے تو۔ اسے غصہ آیا، اس نے خط کو رکھا ایک طرف، کہنے لگا کہ میں نے جواب تو پڑھ لیا مگر حبیب یہ تمہارے پیغمبر کا جواب ہے، انہوں نے تو مجھے جھوٹا کہہ دیا، مگر تم بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے میرے بارے میں، تم مجھے کیا سمجھتے ہو، تمہارا خیال کیا ہے؟ عاشق نے اتنا سنا نا تو عاشق بے ساختہ بمانگے دہل وہیں پہ کہنے لگا۔ حضرت حبیب بن زید نے فرمایا او مسیلمہ تو کیا سمجھتا ہے، میری رائے الگ ہو سکتی ہے، جو میرے آقا نے فرما دیا، میرے آقا کی زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ پر میرا ایمان ہے، ہر حرف پر میرا ایمان ہے، جو میرے آقا نے فرما دیا وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ میرے آقا نے تجھے جھوٹا کہا ہے، کذاب کہا ہے، تو یاد رکھنا میں بھی تجھے جھوٹا مانتا ہوں، میں بھی تجھے کذاب مانتا ہوں۔ اس نے اتنا سنا تو غصہ آ گیا، کہنے لگا حبیب ذرا پیچھے بھی پلٹ کے دیکھ لو پھر جواب دو، تمہیں پیچھے چمکتی تلواریں نظر آئیں گی، برچھیوں بھالے نظر آئیں گے، میرے سپاہی نظر آئیں گے، ایک اشارہ کر دوں تو تمہارے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ حضرت حبیب بن زید نے، عاشق نے اتنا سنا تو مچل گئے، کہنے لگے یہ تلواروں سے مجھے ڈرانے کی ضرورت نہیں، وہ کوئی اور ہوگا اپنا جو ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا، تلاوت کر کلام حق کی ہو جائے گا اندازہ،
محمد کون ہے اس کا پتہ قرآن دے دے گا۔ حضرت حبیب بن زید نے فرمایا تلواریں نہ دکھا، ان سے نہ ڈرا، پیچھے پلٹ کر دیکھنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تو پیچھے پلٹنے کی بات کرتا ہے، مگر سن لے، میں جب گھر سے نکلا تھا مجھے معلوم تھا کیا ہوگا، میں جانتا تھا تیرے یہاں خط لے کے آ رہا ہوں اور تو کیسا بدبخت انسان ہے مجھے یہ بھی معلوم تھا، مگر سن لے، میں جب تیرے یہاں آ رہا تھا میری بچیاں دروازے پہ کھڑی تھی، ان کی ممتا مجھے کہہ رہی تھی حبیب پیچھے مڑ کے دیکھ لے، میری بیوی پیچھے دروازے پہ کھڑی تھی، اس کا پیار مجھے کہہ رہا تھا پیچھے مڑ کے دیکھ لے، پلٹ کے دیکھ لے۔ آپ نے فرمایا میں نے بچیوں کو پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھا، بیوی کے پیار کو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، تو اب میں تیری تلواروں کو مڑ کے کیا دیکھوں گا؟ فرماتے تیری تلواروں کو کیا دیکھوں گا؟ اسے غصہ آیا، اللہ اکبر، اس ظالم نے، اس بدبخت نے حضرت حبیب بن زید کو شہید کر دیا، اللہ اکبر۔ اور اس نے وہ سلوک کیا، کان ناک یہ سب کاٹے اس ظالم نے، مسئلہ کیا آپ کے جسد مبارک کا۔ حضور مسجد نبوی شریف کے اندر منبر شریف پہ بیٹھے، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تاجدار مدینہ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آنسو کس لیے؟ میرے آقا نے فرمایا اس ظالم نے میرے حبیب کو شہید کر دیا ہے۔ حضور غمگین ہو گئے، مگر تھوڑی دیر کے بعد میں آقا مسکرانے لگے، تاجدار مدینہ کے لبوں پہ تبسم آ گیا۔ صحابہ عرض کرنے لگے آقا اب مسکراہٹ کیوں، تبسم کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا سنو، حبیب نے ادھر میری محبت میں جان دی ہے، ادھر فرشتے اس کی روح کو لے کر چلے ہیں، ادھر اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا، ندا کر دی، پروردگار نے فرما دیا اے فرشتوں حبیب آ رہا ہے، جنت کے سارے دروازے کھول دو، حبیب کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، بغیر حساب کتاب کے جنت کے جس دروازے سے حبیب جنت میں داخل ہونا چاہے جنت کے سارے دروازے کھول دو، جس دروازے سے چاہے اس سے جنت میں داخل ہو جائے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حبیب کو یہ اعزاز عطا فرما دیا ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہ ایمان کی دولت بڑی دولت ہے، آقا کی محبت بڑی دولت ہے۔ یہ دولت اگر چلی گئی تو سمجھنا کچھ نہیں بچا۔ یہاں تو ٹکے ٹکے پہ لوگ ایمان کا سودا کر رہے ہیں، کوئی ریال پہ کرتا ہے، کوئی ڈالر پہ سودا کرتا ہے، کوئی انڈین کرنسی پہ، روپیہ پیسہ پہ، ڈالر یہاں کی کرنسی پہ ایمان کا سودا کر دیتا ہے۔ مگر یہ ایمان کے سوداگر، یہ ایمان کے خریدنے والے اور ایمان بیچنے والے، یہ سمجھ لیجئے، جان لیجئے، یہ اس وقت کے دجال ہیں، اور ان دجالوں میں سے ہیں جو قیامت سے پہلے میرے حضور نے فرمایا کہ دجال آئیں گے، یہ وہی دجال ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔